اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کی لیگل ٹیم نے آخر کار توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست دائر کر دی، اور اس میں PTI نے دیر کیوں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ نے یہ ویلاگ ضرور سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مکمل ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت سے ویلاگ جب بھی توشہ خانہ 2 کیس میں آتا تو میں یہی کہتا کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست لیگل ٹیم کی غلطی۔ آپ کو پہلے میں تھوڑا سا 1 منٹ کا وہ بتاتا ہوں اس کیس کا گراؤنڈ کیا۔ جب عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا، ہم رو کے یہ آوازیں اٹھا کر کہتے ہیں عمران خان کی جب گرفتار کیا جائے عمران خان کی فوری طور پر اس کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست دیجیے۔ اگر نیب یا جو بھی عدالت ہو وہ مسترد کر دے گی، عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دے دے گی۔ اس کے بعد PTI کی لیگل ٹیم کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اگر لاہور کے پنجاب سے ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اگر وہ اسلام آباد سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ مکمل شیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان 35 دن گرفتار نیب کے، اس کے بعد نیب کی عدالت نے عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ پھر اسپیشل کورٹ ہے، ادھر عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد۔ کم سے کم 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہونے کے بعد ان لوگوں کو خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس ٹرائل کو جلدی دن سے رات بٹھا کر کے جائے، اور عامر فاروق صاحب پہلا ہفتہ اعتراض لگائیں گے، پھر پہلا ہفتہ اعتراض دور کریں گے، دوسرا ہفتہ نوٹس جاری کریں گے، تیسرا ہفتہ پھر اس پر ایک وکیل نہیں آئے گا، پھر جج کم از کم جب تک اس کیس میں عمران خان کا کنفرم نہیں ہو جائے گا 1 گھنٹے کا ٹرائل رہتا ہے، تو عامر فاروق صاحب کیا کہے گا کہ اسے پھر سیشن کورٹ میں کیا جائے اور عمران خان کی درخواست پھر سزا ہوگی۔ اگر لیگل ٹیم پہلے سے، آپ یہ میری بات دھیان رکھنا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا جو عمران خان کی ضمانتوں کا کیس ہے اس پر لگے گا یا نہیں۔ دیکھیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس، توشہ خانہ 1 کیس، توشہ خان فوجداری کیس، 3 عمران خان پر کیس ہیں، اور اس کے ساتھ عمران خان القادر ٹرسٹ کیس کا بریت کی درخواست پر جو فکس میچ ہو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو 9 GH کو حملہ کیا، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ اس میں عمران خان کی بریت کی درخواست ہے، کیوں ان وکیلوں کو معلوم نہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ اب راز اس پر کھولوں گا میں اگلے ویلاگ میں، اس میں تفصیلات سے آپ لوگوں کے ساتھ رکھوں گا۔ اس کے پیچھے PTI کی لیگل ٹیم کو کیا مقاصد ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ دیکھیے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی اگر بریت کی درخواست مسترد ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، اگر منظور ہوتی ہے تو پھر عمران خان اس کے فارغ سمجھے جائیں۔ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں غلام زیب صاحب نے کہا ہے کہ جو اس نے ضمانت دی ہے، کہا ہے کہ اس کیس کو مثال کے طور پر یہ کہ جو عمران خان پر کیس 2018 میں عمران خان نے پرچی کیوں دی ہے، یہاں تحفہ جمع کرنا، یہ قانون بنا 2023 میں۔ مثال کے طور پر 4 سال پہلے جو قانون بنا تھا، پہلے کام ہوا تھا، وہ 2023 میں کیسا۔ مثال کے طور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پیسے لیے، آپ کو مثال کہ میں اپنی گندم یا کوئی چیز کاشت کے لیے آپ نے آڑتی سے پیسے لیے اور اسے کہا کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن آپ اس آڑتی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے 500 سال پیچھے والا بھی ریٹ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ ایک چیز بنی ہو، مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا مثال کو آپ نے کپاس کاشت کی ہو، لیکن آڑتی آپ کپاس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ پیسے دیں، لیکن آپ کو آڑتی کہے کہ نہیں جی مجھے آپ جو پچھلے سال گندم تھی اس کے پیسے دیں، اس کے بھی پیسے واپس دیں۔ مثال جو چیز آپ نے اگائی ہے اس کی آپ دے گئے نا، الگ جو پچھلے سال کی ہے اس کی تو آپ قیمت نہیں ادا کریں گے۔ اس لیے عمران خان پر جو کیس بنا ہے مثال 2018 میں، وہ عمران خان نے توشہ خانہ میں یہ جمع کرانا تھا کاغذات، مثال کے طور پر آپ نے یہ چیز لی ہے پرچی اور جو بیچی ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز بیچی ہے اور اس کی آپ نے پرچی لی ہے، اور قانون کے تحت آپ کو وہ پرچی جمع کرانی پڑتی ہے اور وہ رسید جمع کرانی پڑتی تھی 2018 کے قانون کے توشہ خانہ کے تحت۔ لیکن نواز جب PDM حکومت ہے، انہوں نے قانون تبدیل کر کے جہاں توشہ خانہ جمع کرانا پڑتا تھا، آپ بتائیں کیا عمران خان اس وقت قانون کے مطابق ہوا اور چیز لے گی۔ اور ہمیشہ میری بات یہ یاد رکھنا، جب قانون ایک بن جائے
تو اس سے پیچھے والے جو الزام ہیں ان پر وہ لاگو نہیں ہوتا، وہ فیوچر پر لاگو ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن اب 9 مئی کے جو کیس چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کو ہم ہر طرح کی انفارمیشن یہی دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس میں کیا تعلق ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، شکریہ۔